رات کو تو میں نے آلو پالک بنائے تھے اور رات ہی میں نے 200 کی دکان سے ہڈیاں لے کے آئی تھی، لیکن میں نے اس پہ اعتبار کیا کہ ہڈیاں مجھے اچھی مل جائیں گی، لیکن اس نے پتہ نہیں بس کس قسم کی ہڈیاں دے دی۔ پھر بھی مجھے مجبوراً بنانا پڑا۔ میں نے کہا بارش ہو رہی ہے، میرا ہڈیوں کا شوربہ یا مطلب کہ یخنی پینے کو بہت دل تھا، تو یہ ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں اور بقایا آپ کے ساتھ ساری روٹین شیئر کروں گی۔ کل میری ویڈیو کیوں نہیں آئی، کیا میری مصروفیت تھی، وہ سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا، آگے جا کے میری ویڈیو مکمل واچ کرنا۔ خیر ناشتہ کیا ہم نے۔ ناشتہ کر کے آپ کو پتہ ہے میں 2 جگہ پہ جاب کرتی ہوں، وہ جاب کر کے تو سارا دن ہمارے کل بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی فجر کی اذان سے پہلے، مطلب کہ 3 سے 3:30 بجے سے لے کے مسلسل بارش، اتنی بارش کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی بارش رکی نہیں۔ شام کا ٹائم ہو گیا تھا، عصر کا اور مغرب کا درمیان تھا، بارش پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو اتنی سیلاب دیواریں ہماری بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ کو پتہ رینٹ کا مکان جو ہوتا ہے نا وہ ذرا خستہ حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نا میں جیسے ہی کام کر کے آئی نا تو میں جا رہی تھی اپنی دیورانی کے گھر بچوں کو لے کے۔ بچے بھی کچھ اداس ہوئے تھے، بقرعید سے پہلے یعنی کہ دیورانی نے چکر لگایا تھا، کچھ ان کے گھر تھوڑی سی ٹینشنیں تھی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس چکر لگا لے، میں زیادہ بیزی ہوں تو شاید وہ میری طرف چکر لگائے تو اس کا نا بات چیت کریں کہ ان کا بھی جو ٹینشنیں ہیں نا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آ نہیں سکی۔ میں نے کہا چلو میں چکر لگا لیتی ہوں۔ بچے بہت زیادہ خوش تھے اپنے چاچو کے گھر جانے میں، بارش دیکھیں زیادہ، تو ساتھ ساتھ بارش کا بھی آپ حساب لگائیں۔ اچھا میرا بچپنا جو تھا نا وہ جب میں پیدا ہوئی تھی نا تو میری والدہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں نے نہیں رکھنی، میں نے نا دے دینی ہے، اگر بیٹا ہوا تو وہ میں رکھ لوں گی۔ جیسے ہی میں پیدا ہوئی ہوں تو 3 دن کے بعد نا میری امی نے نا میری آنٹی کو کال کیا کہ آ کے لے جاؤ، یہ منحوس ہے، میں نے نہیں رکھنے۔ آنٹی میری نے کہا کہ اچھا میں آتی ہوں، آپ ایسے کریں کہ 1.25 مہینہ پورا کر لیں۔ تو والدہ جو ہے نا میری وہ بالکل ہی نہیں مان رہی تھی، کہتے میں نے رکھنی نہیں ہے، لے جائے میں نے پھینک دینی ہے، یہ کرنا۔ لیکن میری آنٹی نے بہت سمجھایا کہ چلو آپ 1.25 مہینہ تو پورا کرو نا تو پھر میں لے جاؤں گی۔ چلو جیسے تیسے بھی ہے، تو انہوں نے بات سمجھائی تھوڑی سی، یعنی کہ انہوں نے 1.25 مہینہ پورا کیا۔ 1.25 مہینے کے نا فوراً بعد مجھے میری آنٹی کو دے دیا۔ آنٹی کو دینے کے بعد یعنی کہ آنٹی کے پاس میں تقریباً نا 5 سے 6 سال رہی ہوں۔ اس کے بعد میری آنٹی کی شادی ہوگی، یہاں سے میں نا اپنے چاچی دیورانی کے لیے وہ لے کے دیکھ رہی ہوں مینگو، میں کہا لے جاؤں۔ اچھا تو پھر نا اس کے بعد 5-6 سال نا میں اپنی آنٹی کے طرف رہی ہوں، آنٹی نے مجھے سنبھالا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آنٹی کی ہوگی شادی اور آنٹی کو مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا، تو پھر مجھے رکھا میری نانی نے۔ تو میری نانی نے جب رکھا نا تو تقریباً میں 7-8 سال تک ہو گئی تھی، اور میری آنٹی کی جب نا شادی ہوئی تھی اور سسرالیے اتنے ظالم نکلے، تو آنٹی جب میری طرف دیکھتی تھی تو بہت مجبور ہوتی تھی کہ میں بچی کو ادھر چھوڑ کے آئی ہوں، بچی کی کوئی کیئر نہیں کر رہا، سنبھال نہیں رہا، سسرال میں لا نہیں سکتی میرے اوپر۔ جب میں اپنی دیورانی کے گھر پہنچی ہوں تو انہوں نے بچیوں کے لیے نا چپس نکالی تھی اور دال کریلے بنائے تھے، ان سے ہم نے روٹی کھائی ہے۔ تو شام کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ بس ہم نے جو سالن پڑا ہے گھر میں وہی کھا لیں گے، ساتھ اچار کھا لیں گے۔ تو بچیاں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا کہ ماما ہم نے آم کھانے ہیں۔ میں کہا چلو یہ سستے میں مجھے آم پڑ گئے تھے، تقریباً یہ 1300 کی مجھے پیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا چلو بچیاں ہیں تو شوق سے کھا لیں گی۔ ان کی چاچی کی طرف بھی لے کے گئی تھی چاچو کے گھر، تو وہ تھوڑے لے کے گئی تھی، بچیوں نے زیادہ ضد کی تھی، پھر میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی بچیوں کو کہ بیٹا نہیں میں جاتے وقت آپ کو بھی لے دوں گی۔ خیر پھر اس کے بعد نا آنٹی جیسے ہی گھر آتی تھی نا آ کے نا آنٹی نے مجھے گلے لگا کے نا اتنا روتی تھی۔ آنٹی کہتی تھی کہ بیٹا میں نا بہت مجبور ہوں اپنے سسرال میں کبھی بھی آپ کو دور نہیں کر سکتی تھی، اور میں اپنے پاس بھی لے جانے کو لے جاؤں، لیکن میرے اوپر جو ظلم تشدد ہو رہے ہیں نا، اگر یہی آپ کے اوپر ہوئے نا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے ظلم تو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے اوپر جو ظلم کریں گے نا وہ میرے سے برداشت نہیں ہونے، میری مجبوری سمجھو۔ اس وقت میں 6 سال کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آنٹی کیوں مجھے اپنے گلے لگا کے اتنا روئی کہ کوئی حساب نہیں۔ میں یعنی کہ وہ باتیں مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اب جیسے ہی میں بڑی ہوئی نا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی آنٹی کی کیا مجبوری ہوتی ہے، سسرال میں کیوں نہیں وہ لے جا سکتی۔ خیر میری زندگی اسی طرح دھکوں سے گزرتی گئی۔
پھر اس کے بعد میری نانی کافی ضعیف تھی، میری نانی میری امی کے پاس آئی ہے، آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے رکھتے نہیں ہیں، میں اپنے بیٹوں کے پاس رہتی ہوں، آپ نا اپنی بچی اپنے پاس رکھ لیں۔ تو پھر نا امی نے میری نانی کو ایسے ہی بس اتنی بات سنی ہے، تو نانی کو بول دیا کہ آپ میرے گھر سے دفع ہو جائے۔ اپنی والدہ کے ساتھ مطلب کہ میری نانی کے ساتھ میری ماں نے اتنا برا سلوک کیا، اتنا برا بھلا بولا، گالیاں گلوچیاں کرنے شروع ہو گئی۔ تو میری نانی نے مجھے وہاں پہ چھوڑ کے چپ کر کے واپس آنے لگی۔ جیسے ہی میری نانی دروازے کے پاس آئی تو میری والدہ نے میری نانی کو پیچھے سے دھکا دیا، آگے سڑک کے اوپر منہ کے بل گر گئی، تو اتنے برے طریقے سے گری، اوپر سے ضعیف تھی، تو نانی سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میں تو نانی کے پاس رہ رہی تھی مجھے اس چیز کا دکھ تکلیف تھا کہ میری ماں جو ہے اپنی ماں کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے۔ میں آگے ہوئی، میں کہا نانی، میں نے ایسے جیسے نانی گری میں نے چیخ ماری، میں کہا نانی جی، تو میری والدہ نے مجھے پکڑ کے بازو سے اور پیچھے کمر سے دھکا دے کے اندر کیا کہ تو منوس اندر دفع ہو جانا۔ مجھے اندر کو دھکا دیا اور دروازہ یعنی کہ بند کرنے کی کوشش کی، پھر لیکن کیا نہیں تھا۔ ہمارے دروازے کے آگے سفید کلر کا جالی کا پردہ لگا ہوا تھا، باہر سے اندر کچھ نہیں نظر آتا تھا، تو اندر بیٹھے باہر سارا کچھ نظر آتا تھا۔ میری نانی بڑی مشکل سے سڑک سے اٹھی، آرام سے، ضعیف تھی، تو گوڈوں پہ چوٹ لگی یا چلنے نہیں ہو رہا تھا، نانی ایسے لنگ مار کے چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح جا تو رہی تھی نانی، میں کہا آپ نے دھکا کیوں دیا؟ نانی نے آرام سے سیڑھیاں اترنا تھا، آپ نے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے ایسے کہا تو میرے امی نے مجھے 3-4 تھپڑ لگائے، اتنی زور سے مجھے مارا، کبھی منہ پہ کبھی کمر پہ، جہاں ان کا دل کیا انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ خیر میں اندر جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ اس کے بعد میری ماں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لینا کہ میری زندگی اس کے بعد کیسی گزری۔ میں اتنی زیادہ پریشان تھی کوئی حساب نہیں۔ لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کرنی، وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ بھی اتنی بدسلوکی کرنے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ میں اپنی بیٹی کو نام دیا، میں کہا میری بیٹی رج کے کھائے، بات کر رہی ہوں، لیکن یقین کریں مجھے وہی پرانا وقت، پرانے زخم پھر میرے سے ہرے ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو میں نے یوٹیوب فیملی بنایا، اپنی فیملی کے ساتھ اگر دکھ شیئر کرتی ہوں تو دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی اپنی زندگی میں۔ تو شام کے ٹائم ہم آگے تھے اپنے دیورانی کے گھر سے، بچوں کے یعنی کہ چاچی چاچو کے گھر سے، پھر میں یہ رات کی روٹیاں لگا کے گئی، کچھ پراٹھے بنائے تھے اچار کے ساتھ، یہ بچوں کو دے رہی تھی، ساتھ بنائی تھی چائے۔ میں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، چلو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ناشتہ ہو جائے گا۔ بس یہ تھی میری آج جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اپنی تھوڑی سی پریشانی کی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو مکمل واچ کر کے آگے شیئر کر دیا کرے، اس لیے کہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال رہے۔ یقین کرے جب میں نے کام پہ جانا مجھے یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے کام پہ جانا ہے۔ جیسے ہی میں کام پہ جاتی ہوں تو مجھے اس چیز جب سیلری ملتی ہے سیلری ملنے سے مجھے خوشی نہیں اتنی ہوتی۔ میں جب پیسوں کو دیکھتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے پورے مہینے کی بیزتی، ذلالت، طرح کی باتیں سن کے یہ پیسے لے رہی ہوں، میں اپنی محنت کے پیسے نہیں لے رہی۔ تو پھر جب میں پیسے لے کے گھر آتی ہوں اپنی بچیوں کا چھوٹے خواہشیں پوری کرتی ہوں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں، مجھے میرے سارے دکھ غم بھول جاتی ہیں، میری بیزتی جو کی ہوتی ہے مجھے وہ ساری بھول جاتی ہیں۔ لیکن میں نے اپنی بچیوں کے سہارے رہنا ہے، میں نے اپنی بچیوں کو اچھا مستقبل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ یہ ہے ہمارا صبح کا ناشتہ اور 24 گھنٹے کی روٹین۔ کل میری اسی وجہ سے ویڈیو نہیں آئی، کبھی لائٹ آف اور کبھی نیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے میں ویڈیو بھی اپلوڈ نہ کر سکی۔